ہم نے کبھی غور کیا کہ بیسیکلی یا بنیادی طور پر کسی بندے کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی طور پر جو نقصان ہوا، ایک ماں نے اپنی کوکھ سے لے کے جوانی تک جو بچے کی پرورش کی، اس کی جو گود اجڑی وہ الگ ہے۔ کسی کا باپ گیا اور وہ یتیم ہو گیا کہ سر سے وہ باپ کا شفقت بھرا سایہ چھن گیا، یہ نقصان الگ ہے۔ کسی کے گھر کا ایک وکیل اور کفیل گیا، یہ بھی نقصان الگ۔ کسی کا سہاگ اجڑا، یہ بھی نقصان الگ۔ معاشرے سے ایک کارآمد شہری گیا، یہ بھی نقصان الگ۔ یہ وہ نقصان ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے، لیکن کبھی آپ نے شریعت کے آئینے میں دیکھا کہ یہ کتنا قبیح اور کتنا بڑا جرم ہے؟ اسی سے متعلق تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو اور ہم جان سکیں کہ مسلمان کی حرمت کیا ہے، انسان کی حرمت کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک نہ صحیح، شریعت نے آپ کی قیمت کیا رکھی؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا، جان کو قتل نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ عیسائی ہو، ہاں آپ کے ملک میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے، جائے کہ آپ مسلمان کو قتل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مسلم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن بندہ اس کو قتل کیا جائے ناحق اور اس گناہ کو آسمان کے تمام فرشتوں کے اندر تقسیم کیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور زمین کی تمام انسانوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ سب کو اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک۔ اور اکیلا بندہ یہ گناہ اٹھائے تو کبھی ہم نے سوچا ایک بندہ ہی مرا ہے نا، ہاں ہمارے لیے بندہ مرا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت تھی، کیا مقام تھا؟ یعنی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ایک بندے کو اس سے جینے کا حق چھین لے؟ کس نے اختیار؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، سارے کل سمجھتے ہیں آپ دنیا کے مالک ہیں۔ کون ہے آپ جو کسی سے زندگی کا حق چھین لیں اور اسے جان سے مار دیں؟ کون ہے آپ؟ آپ بھی بندے، آپ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق۔ جہاں تک شرعی حدود کا تعلق ہے تو اس بارے میں یاد رکھیں، کسی کا بوجھ نہ اٹھائیں۔ کون گستاخ ہے، اس پر حد کب لگے گی، کون لگائے گا؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق دیا ہے۔ گستاخ ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر حد بھی خود نافذ کرنا، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کرنے والا اور پردہ پوشیاں کر کے معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت اور لا تعداد درود و سلام
اس ہستی مقدس و مطہر و معلیٰ پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ جو سبق ہم نے شروع کیا تھا قرآن کے وضاحت اور ان احکامات کے بیان کے بارے میں جو عامت الناس کے لیے، یہ اسی سبق کا اگلا حصہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 52، دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انتہائی جامع انداز میں، مختصر سے الفاظ میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں کئی نشستیں لگی ان کو سمجھنے میں، اور یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ جہاں ہمیں چند مسائل کا علم ہوا کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر حرام کیے، اگر ہم وہ کریں گے تو لا محالہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، گناہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے گا تو، لیکن ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور اگر ہم ان سے دور رہتے ہیں تو صرف دور رہنے کی وجہ سے آپ اجر کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بات کی پاسداری کی، اس کا بندہ ہونے کا ثبوت دیا اور اللہ رب العزت کو اپنا رب اور خالق مانا، تو اس لحاظ سے آپ اجر کے مستحق بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات تو ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ سورہ بقرہ کو، صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے کے لیے اور اس کے احکامات کو سیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال کیوں لگ گئے، اور عبداللہ بن عمر کو اتنے ذہین ہونے کے باوجود 8 سال کیوں لگ گئے سورہ بقرہ کی تشریح اور تفسیر سیکھنے؟ وہ یہی وجہ ہے۔ ہم تھوڑی سی نشستوں کے اندر پورے قرآن کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ 2 آیات ہیں، ایک آیت کے اوپر کتنی نشستیں لگیں، ایک ایک بات کے اندر سمجھنے کی کتنی باتیں ہیں اور جاننے کی کتنی باتیں ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک عام انسان، خواہ وہ ہمارا جتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، والدین ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اتنی باریکی سے، اتنے سادہ اور عام فہم الفاظ سے اور معاشرے کی ایسی ایسی برائیوں سے شاید ہمارے گھر والے بھی نہ روک پائیں یا نہ سمجھا پائیں جتنے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو سمجھایا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن کو سامنے رکھ کے اپنے رب سے سیکھنا کب چاہتا ہے، وہ جاننا کب چاہتا ہے، یہ پہلا قدم ہے جو آپ کی طرف سے اٹھے گا۔ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اجر کا ذہن بنا کر، استقامت کے ساتھ یہ اٹھنے والا قدم اگر آپ کا اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تعلیمات کے لیے اور قرآن کے فہم کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر اگر ڈٹ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے علم کے دروازے کھولے گا۔ لیکن اگر ہماری ترجیحات کوئی اور ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں، تو بھائی جان دنیاوی علم بھی ایسے نہیں آتا، یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے۔ آپ دنیاوی علم ایسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی علم کے اندر آپ پختگی چاہتے ہیں یا اس کا فہم چاہتے ہیں، لازمی طور پر آپ کو پھر استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اہل علم سے رابطہ کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔
پھر آپ کی نیت ہوگی، آپ کا ایک گول ہوگا، آپ کی ترجیحات میں وہ چیزیں شامل ہوں گی. تو بہرحال یہ کوشش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو وہ قبول فرمائے اور ہمیں فہم دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. چند چیزیں ہیں جو ہم ذکر کر چکے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ نے حرام قرار دیا. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اولاد کو قتل کرنا، اس کے اندر ہم نے والدین کے اور اولاد کے دونوں کے حقوق کے اوپر بالتفصیل گفتگو کی. اس کے بعد چاہے فواحش ظاہری ہیں باطنی، ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. لیکن آج جو حرام کردہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 151 نمبر آیت میں ذکر کی ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل نفس، کسی جان کو قتل کر دینا بہت سستا ہو چکا ہے خون ایک انسان کا. ہمارے لیے بندہ مارنا کام ہی کوئی نہیں ہے، بندے کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اور بندہ مسلمان کی، اللہ اکبر، ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص طور پہ اگر اپنے ضلع کی بات کریں تو اب تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ جب منڈی کا نام سنتے کہ قتل کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ روز خبروں میں کوئی نہ کوئی منڈی بہاؤالدین کے نام سے معصوم ہوتا ہے. جی فلاں بندہ یا فلاں جگہ پر جو کہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں آتا ہے، بندے کو قتل کر دیا گیا، اتنے قتل کر دیے گئے. اتنے عجیب سا معاملہ ہے. ہم نے کبھی غور کیا کہ بیسیکلی یا بنیادی طور پر کسی بندے کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی طور پر جو نقصان ہوا، ایک ماں نے اپنی کوکھ سے لے کے جوانی تک جو بچے کی پرورش کی، اس کی جو گود اجڑی وہ الگ ہے. کسی کا باپ گیا اور وہ یتیم ہو گیا، اس کے سر سے وہ باپ کا شفقت بھرا سایہ چھن گیا، یہ نقصان الگ ہے. کسی کے گھر کا ایک وکیل اور کفیل گیا، یہ بھی نقصان الگ ہے. کسی کا سہاگ اجڑا، یہ بھی نقصان الگ ہے. معاشرے سے ایک کارآمد شہری گیا، یہ بھی نقصان الگ ہے. یہ وہ نقصان ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے شریعت کے آئینے میں دیکھا کہ یہ کتنا قبیح اور کتنا بڑا جرم ہے؟ اسی سے متعلق تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو اور ہم جان سکیں کہ مسلمان کی حرمت کیا ہے، انسان کی حرمت کیا ہے، انسان کی قیمت کیا ہے. ہمارے نزدیک نہ صحیح، شریعت نے آپ کی قیمت کیا رکھی. چاہے وہ گناہ گاری ہو، الگ بات ہے، بندہ مسلم تو ہے، ایک جان تو ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا، جان کو قتل نہ کریں. ہو سکتا ہے یہاں پہ عیسائی ہو، ہاں آپ کے ملک میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے آپ کو، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے. جائے کہ آپ مسلمان کو قتل کریں. بہرحال اسی سے متعلقہ چند ایک احادیث ہیں اور کچھ ایک وعیدیں ہیں جو تذکیر کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ہماری آج کے نشست کا عنوان بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مسلم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن بندہ اس کو قتل کیا جائے ناحق اور اس گناہ کو آسمان کے تمام فرشتوں کے اندر تقسیم کیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور زمین کی تمام انسانوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ سب کو اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں پھینک دے. اور اکیلا بندہ یہ گناہ اٹھائے تو کبھی ہم نے سوچا ایک بندہ ہی مرا ہے نا، ہاں ہمارے لیے بندہ مرا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت تھی، کیا مقام تھا. یعنی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ایک بندے کو اس سے جینے کا حق چھین لیں؟ کس نے اختیار دیا؟
یعنی آپ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، مختار کل سمجھتے ہیں، آپ دنیا کے مالک ہیں. کون ہے آپ جو کسی سے زندگی کا حق چھین لیں اور اسے جان سے مار دیں؟ کون ہے آپ؟ آپ بھی بندے، آپ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق. جہاں تک شرعی حدود کا تعلق ہے تو اس بارے میں یاد رکھیں، کسی کا بوجھ نہ اٹھائیں. کون گستاخ ہے، اس پر حد کب لگے گی، کون لگائے گا؟ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق دیا ہے. گستاخ ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر حد بھی خود نافذ کرنا آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، تو کون کرے گا؟ ہر بندہ ایسا کرنے لگے گا، ہر گلی میں خون ہوگا، فساد ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم لانچ کیا، ایک سسٹم دیا انسان کو شرعی حدود کا، اور شرعی حدود کے نفاذ کے لیے قاضی کا ایک شیڈول دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے، اور قاضی کی ذمہ داریاں ڈکلیئر کی ہیں امت کے لیے، وہ کریں گے. ہر بندہ نہیں کرے گا. بہرحال انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات. صحابہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں، بچ کے رہنا ان سے. قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ذرا گنوا دیں تاکہ ہم ان سے بچ کے رہیں. اللہ کے نبی فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. والسحر، جادو سے ہمیشہ بچ کے رہنا، یہ انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یاد رہے کسی بھی نفس کو قتل کرنے سے حد درجہ اجتناب کرنا، اپنے ہاتھوں کو گندا نہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ ایک انسان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے جو انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے، مومن کو قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نہ تو نفلی صدقہ قبول کرتے ہیں نہ فرضی صدقہ قبول کرتے ہیں. قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، نہ نفلی نہ فرضی، نہ کوئی صدقہ قبول کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ اللہ کے ہاں. ایک اور حدیث، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں ما اطیبک واطیب ریحک، بیت اللہ کتنا پاکیزہ ہے تو، کتنا خوبصورت ہے، اور تیری خوشبو اور تیری مہک کتنی خوبصورت ہے. وما اعظمک واعظم ریحک، تیری کیا عظمت ہے، تیری خوشبو کی کیا عظمت ہے. ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اللہ کی قسم بندہ مومن کی اللہ کے ہاں جتنی حرمت ہے، جتنی تعظیم ہے، اتنی تیری بھی نہیں ہے. یعنی تجھ سے بھی زیادہ حرمت اللہ کے ہاں بندہ مومن کی ہے. یعنی آپ کو پتا چلے کسی بدبخت نے بیت اللہ کو گرا دیا تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا چلا فلاں جگہ پر ایک بندے نے بندہ مار دیا تو ہمارے جذبات وہ نہیں ہیں. حالانکہ آپ کے جذبات اس سے بھی زیادہ گرم ہونے چاہیے. ہے بندہ مار دیا، یہ تو اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ بندہ مومن کی حرمت ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں. خیر، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، وفي روایہ الزوال الدنیا اهون عند اللہ من قتل رجل مسلم. اللہ اکبر. پوری کی پوری دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری نعمتوں کے ساتھ، ہر قسم کی ہریالی کے ساتھ اگر اس کو آگ لگا دی جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا جائے، اللہ کے ہاں یہ بھی اتنا بڑا کام نہیں کہ ایک بندے کو قتل کرنا جتنا کام. دنیا یعنی پوری دنیا تباہ ہو گئی، ہاں تو کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بندہ مسلم کو قتل کرنا ہے. ایک بندے کا قتل ہو جانا یا کسی کو قتل کر دینا اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے
پوری دنیا کے تہس نہس ہو جانے سے۔ کتنا بڑا کام ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں، نمبر ایک، پھر وہ بندہ مسلمان ہو۔ اسامہ نے کیا تھا نا، اسامہ کہتے ہیں ہم ایک لشکر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میں اور ایک انصاری ایک بندے کو ہم نے گھیرا، گھیر کے تو جب ہم اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جو انصاری تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسے نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ واپس آئے، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ سب سے زیادہ محبت کسی شخص کے ساتھ اگر اللہ کے نبی کرتے تھے تو وہ اسامہ تھے، حتیٰ کہ وہ جب وہ چوری والے معاملات کے اندر سفارش کی بات آئی، حالانکہ سفارش اور اللہ کی حدود کے اندر سوچ بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ اسامہ اگر کرے گا نا تو معاملات ہو سکتا ہے کہ نمٹ جائے، نہیں تو ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں۔ اسامہ نے پھر کہا، یعنی اتنی محبت کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا شاید غصہ کم کریں، نہیں تو اور کوئی بندہ یہ جرت نہ کرے۔ کہا اسامہ کو بلاؤ۔ اسامہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے بندہ تھا، ہم نے اسے جب گھیر لیا، جب تلوار سر پہ رکھی تو کلمہ پڑھنے لگ گیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہا اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا پھر بھی قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ تلوار کے ڈر سے پڑھا۔ کہا اسامہ میں نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، مسلمان تھا، پھر بھی یا رسول اللہ وہ اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی قتل کیا؟ یا رسول اللہ وہ تلوار کہا اشققت قلبہ، ایک بات بار بار کرتے اس کا دل پھاڑا تھا تو نے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی ندامت، اتنی پشیمانی ہوئی، میں نے کہا کاش اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، اس کام کے بعد مسلمان ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ دیکھنے کو ملا، اور اتنا بڑا کام میں نے کر دیا۔ اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں اسامہ تو نے قتل کر دیا ایک بندے کو، کلمہ پڑھنے والے کو اسامہ، اور بار بار کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا کاش چپ ہو جائیں، یہ اتنی ندامت، اتنا بڑا کام میں نے کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ جواب میں اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ اسامہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، دعا نہیں کی۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ کہا اسامہ مسلمان کو قتل کر دیا تو نے، تو یہ سوچ کہ کل قیامت کے دن وہ اس کلمے کے ساتھ آیا، اللہ یہ دیکھ تیرا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس بندے نے مجھے قتل کیا، اسامہ تو کیا کہے گا؟ جواب دے، کیا جواب ہے تیرے پاس؟ جواب دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یقضى بین العباد الدماء، بندوں کے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلے فیصلے کیے جائیں گے خون کے ہوں گے۔ اٹھیں سب سے پہلے قاتلوں کو اکٹھا کریں، جو یہ لوگوں کا قتل کر کے آئے ہیں پہلے ان کے فیصلے کریں، ان کے معاملات کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مقتول اپنے قاتل کے ساتھ چپکا ہوگا اور اس کی آنتڑیاں باہر نکل کے خون آلود ہوں گی، اور گھسٹتے گھسٹتے عرش کے قریب جا کے گا اللہ اس بدبخت سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے بدلہ لے، کیوں قتل کیا اس نے مجھے، اس سے پوچھ، سوال کر، اس سے مجھے بدلہ لے کے دے اس سے۔ اور سب سے پہلے فیصلے وہ اسی قتل کے کیے جائیں گے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آخری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، ہر گناہ کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے اللہ اسے معاف کر دے، دو بندے یہ امید نہ رکھیں ظاہری طور پہ، ویسے تو اللہ کی مشیت کے اندر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جتنے بڑے یہ گناہ ہے نا، نمبر ایک جو بندہ کافر مر گیا اسے کیسے معافی ملے، کافر تھا، اور نمبر دو جو کسی بندہ مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، بھائی مشیت ہے اس کی، لیکن باقیوں کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہمارے معاشرے کا، تو یہ گناہ کتنا عام ہے، یعنی حیرت کی بات ہے، مجھے اگلے دن پتا چلا، بات کرنا
بات چلے میں مبہم سی بات کرتا ہوں. اگلے دن مجھے پتا چلا کہ ایک استاد نے کسی بچے کا سبق سننے کی ڈیوٹی لے رکھی تھی اور بچے کے والد نے کہا تھا کہ حضرت صاحب آپ نے اس کا سبق سننا ہے اور سبق سننے کے بعد جو بھی یہ غلطیاں کرے یا اس کی منزل کی جو بھی روٹین بنے آپ نے مجھے فون پہ بتا دینا, میں اس کو مزید کھینچ لوں گا کہ پتر ایسے نہ کر یہ کر. اب قاری صاحب نے ڈیوٹی لے لی. قاری صاحب ایسے ہی کرتے, سبق سنتے اور اس کے بعد کہتے جی آج سبق کچا تھا, آج اتنی غلطیاں تھیں. اب وہ گھر میں بچوں کو کہتے کہ آج بھی قاری صاحب کی کال آئی تھی, آج بھی قاری صاحب کال. ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں, لوگوں کی جرت دیکھیں, جرت صرف اس فون کی وجہ سے جو والد مجھے بار بار ٹوکتا ہے اور فون قاری صاحب بار بار کر دیتے ہیں. اس بچے نے کچھ دوستوں سے کہا قاری صاحب کو تو ایک دفعہ پھینٹا لگائیں, بار بار ذرا فون کرتے ہیں مجھے. دوست بھی ایسے. اب مجھے یہ پتا چلا کہ قاری صاحب کو مارنے کے لیے دو لڑکوں نے بائک روکی, ایک تو قاری صاحب کو مارا, دوسرا اس کے پاس گن تھی, 3 فائر کیے. وہ اللہ کا بندہ بچ گیا, بچ گیا. اور وہ رو رہا تھا, کہتے یار کمال ہے, میں ڈیوٹی کروں, نہ میں نے اسے مارا نہ میں نے اس کی بےزتی کی, یعنی میری جان کی اتنی قیمت ہے کہ میں نے ایک اس کے باپ کو 2 دفعہ فون کیا تو وہ کہتا ہے میرا باپ تیری وجہ سے ڈانٹتا ہے, اور جن کو فون کیا انہوں نے گن لے کے 2-3 فائر کیے تو وہ بچ تو گیا, اللہ نے اسے رکھا. لیکن حالات دیکھیں معاشرے کے, اس سے اوپر ڈٹائی بتاؤں جس کا مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا. اس کے ولی کو بلایا گیا, انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب کام ماڑا ہے, لیکن بچے نے جتنی نہ آکھیا ہونا کہ فائر ہی مار چھڈو, بچے نے یہ آکھیا ہونا جا کے ڈرا کیا ہو. سبحان اللہ, تیری سوچ پہ ڈٹائی کی اخیر نہیں ہو گئی. ہاں, معذرت کرنے کی بجائے کہا یہ جا رہا نہیں بچے نے یہ تیری نہ آکھیا ہونا کہ ان مار ہی چھڈو, بچے نے تے آکھیا ہونا ذرا ڈرایا شرایا. کمال نہیں ہو گیا؟ کہاں جائیں؟ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. جہاں علامات قیامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, زنا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, جہالت عام ہو جائے گی, قتل عام ہو جائے گا, یہ قیامت کی علامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ترتیب یہ بتاتی ہے کہ سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے. یہ الگ بات ہے, ہاں وجہ ہمارے معاشرے میں پیسہ وجہ ہے, لوگ اندھے ہو چلے, تکبر, حسد, غرور, گھمنڈ, عصبیت, ساری چیز یہ سارا کچھ ہے. لیکن جانتے ہیں اس کے پیچھے بیسک اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ پھر کہیں گے قاری صاحب گھما پھرا کے آپ بات وہیں لے آتے ہیں. حضرت صاحب بات ہے ہی اصل یہ, اگر یہ بات رہی ہے تو مجھے اس کی وضاحت کر دیں. قاری صاحب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے. انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چند نشانیاں ہیں. پہلی نشانی, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر شرابیں بھی پی جائیں گی, زنا بھی عام ہوگا, جہالت ہوگی تو پھر قتل بھی ہوں گے, پھر فلاں فلاں فلاں. لیکن وجہ کیا ہے؟ یرفع العلم, علم اٹھ جائے گا. ہمارے معاشرے میں نصاب پڑھایا جاتا ہے لیکن حضرت صاحب اس کے اندر علم نہیں ہے. آپ نے تربیت دیکھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں بچے کو بلایا گیا, اسامہ کو, اور باقاعدہ اس بات میں ڈانٹا گیا تو نے ایک بندہ مسلم کو قتل کیا ہے, یا رسول اللہ دعا کرے تو نے ایک بندہ مسلم کو قتل کیا ہے. قیامت کے دن وہ آ گیا, تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ تربیت ہو رہی ہے, اسے کہتے ہیں علم. ہمارے معاشرے میں نصاب پڑھایا جاتا ہے, اس میں علم نہیں ہے. علم کہاں ہے؟ جہاں پہ مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے وہ ہے دین, وہ شریعت. ہمارے بچوں کو وہ پتہ نہیں ہے. کبھی اس بچے کو پتا ہوتا استاد کون ہوتا ہے, پھر قرآن پڑھانے والا کون ہوتا ہے, یا ان کو فون کرنے والوں کو وہ مارنے جاتے اسے پتا ہوتا بندہ مومن کی عزت کیا ہوتی ہے, شرف کیا ہوتا ہے, مقام کیا ہوتا ہے, میں کرنے کیا جا رہا ہوں, مسلمان ہوں, وہ مسلم ہے. یہ معاملات کبھی نہ ہوتے. تو ان معاملات کا سب سے بنیادی سبب وہ ہے یرفع العلم. علم نہیں ہے ہمارے پاس.
ہم جاہل لوگ واقع ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان بین ید الساعۃ الحرج، قیامت سے پہلے قتل عام ہو جائے گا. قال وما الحرج قال القتل وهو قتل الكفار. یہ نہ سمجھو کہ یہ قتل کفار ہوگا یعنی کفار کے ساتھ قتل و غارت ہوگی، نہیں، ولكن قتل الامہ، امت محمدیہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرے گی. وقد حذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجل یلقاہ اخوہ فیقتلہ، بندہ بندے کو ملے گا اس کو قتل کر دے گا. وینتزع عقول اہل ذلک الزمان ویخلف لهم ہباء من الناس، لوگوں سے ان کی عقلیں چھین لی جائیں گی. بے وقوف قسم کے لوگ لوگوں میں دنیا میں ہوں گے اور وہ سمجھے کہ ہم بڑی بلا ہیں. ولیس علی شیء، کوئی بلا شلا نہیں ہوں گے. جاہل پرلے درجے کے لا علم لوگ ہوں گے معاشرے کے اندر. ہاں سمجھے کہ ہم بڑی بلا ہیں. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہ جو اپر کلاس لیول پہ ہیں، ان کے بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، گاڑیوں میں سفر کرنے کا انداز، قانون سازی کا انداز، وہ سمجھتے ہیں ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ. اور ان کے لیے بندہ مارنا تو کام ہی کوئی نہیں. اور کوئی بندہ مار دے تو ان کی سفارشیں دیکھ لیں، کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، خیر ہے، کیا ہو گیا، قانون ہی کوئی نہیں. اس وقت کے لوگوں کی عقلوں کو، شعور کو اللہ چھین لیں گے، مطلب علم ہی نہیں ہوگا. جاہل لوگ ہوں گے، سمجھیں گے ہم بڑی شے ہیں، کک نہیں ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. پھر جہالت بوتی ہے تکبر کو، غرور کو، حسد کو، بغض کو، دشمنیوں کو، عصبیت کو. یہ ساری چیزوں کو جب جہالت کا پانی لگتا ہے تو یہ زرخیز ہوتی ہیں. ان کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ انتہائی کڑوے ہوتے ہیں. پھر مسلمان کا دشمن ہی نکلتا ہے. لہذا بچوں کو بتائیں، ان کو تعلیم دیں، وہ تعلیم دیں جس سے معاشرے کے اندر امن پھیلے. اور امن پھیلا نا، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو پانی پلانے پر قتل نہیں کرتے تھے، نسلوں کی نسلیں پھاڑ دیتے تھے. معاشرے کے اندر امن آیا نا. کون سا نصاب پڑھا انہوں نے؟ کون سا نصاب پڑھا؟ یہی قرآن کا، حدیث کا، یہی جو اللہ نے نازل کیا تھا. تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، پیار ڈالا، الفت ڈالی. ہمیں بھی اسی نصاب کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس کو نصاب سے ایسے کھینچ کے نکالا جیسے مکھن سے بال نکالا. برائے نام کہتے ہیں مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے. بچے پھر جو مرضی کرتے رہیں. وہی بچے جا کے پھر گن بھی اٹھاتے ہیں، وہی بچے معاشرے کے لیے ناسور بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا فہم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کا علم آپ کی پیدائش کا مقصد ہے. ہر انسان کی پیدائش کا مقصد ہے بنیادی. ہم اسے سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات ہے. اس کے ساتھ آپ فن سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. لیکن دین آپ کو کیا کہتا ہے، کس سے منع کرتا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا بڑا سبب معاشرے کے اندر اس بدامنی کا وہ ہے اسلامی حدود کا عدم نفاذ. آپ قصاص کو لے لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب. او عقل والو، جان بوجھ کے جھلے بن گئے ہو. قصاص کا قانون رائج کرنے اور لاگو کرنے سے تھوڑی نہ انسان کم ہوں گے. قصاص کا قانون لاگو کرو گے تو دنیا میں لوگوں کو زندگی ملے گی. یہ تمہارے لیے زندگی ہے قصاص میں. یعنی جب آپ قتل کے بدلے کسی کو قتل کرو گے، لٹکا دو گے، تو لوگ 1000 دفعہ سوچیں گے قتل کرتے تھے، تو باقی لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی. تم نے یہ سمجھ لیا نہیں کالا قانون ہے، نعوذ باللہ، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے پاس کرتے ہو اسے 4 دن کے لیے کال کوٹری میں ڈالو، اس کا فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. اتنے میں ضمانتیں ہو کے پھر جا کے وہ جو مرضی کرتا تھا. اللہ کے قانون سے انحراف کریں گے، معاشرے میں بدامنی پھیلے گی. بہرحال موقع کی مناسبت کے حوالے سے
آج ویسے تو چونکہ ہمارا ایک سبق چل رہا ہے تو میں اس حساب سے چلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو معاشرے کے حوالے سے میں ذکر بھی کر دوں۔ 14 فروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی ہمارے بچوں کو ممبروں پر بتانا ضروری نہیں تھا، لیکن ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہم ایسے پرفتن دور میں جی رہے ہیں کہ اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان اور ان کی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے ممبروں پر تقریریں کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی آپ حال دیکھ لیں ہمارا، وجہ ہم نے کئی سالوں سے اور کئی نسلوں کو دین سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب ان نسلوں کے اندر اتنے شکوک و شبہات آ گئے ہیں کہ ہم انہیں بنیادی چیزیں بھی ممبروں پر سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی فلاں مسلمان تھا، وہ صحابہ ایسے تھے، تو چل جائے کہ ان کو حیا کی تعلیم دی جائے، حالانکہ یہ حیا کا جو معاملہ ہے یہ گھر سے، والدہ کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیوسیت ہمارے معاشرے کے اندر سکرین کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ایسی گھسی ہے کہ ہم خاموش ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جی بچے مانتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں؟ آپ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو لٹریچر دیں، ایسی باتیں دیں، ان کو بات بات پہ ٹوکیں۔ ابھی ٹوکیں گے اس کا فائدہ ہوگا، نہیں ٹوکیں گے تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ لہذا حیا کے معاملات یہ تو بنیادی معاملات ہیں۔ دوسری بات ہے شعبان کی بدعات کے حوالے سے، خرافات کے حوالے سے، آج بھی پتہ نہیں کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، کوئی صحیح حدیث اس سے ثابت نہیں ہے، نہ ان کی عبادات کے حوالے سے، نہ روزے کے حوالے سے، لہذا اس پر کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ہمارا دین سنا سنایا ہے، وراثت میں ملا ہے۔ ہم اسپیسیفک دنوں کو منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اور اللہ کا واسطہ ہے اس سے نکلیں، ہر بار وہ چیزیں دہرائی نہ جائیں۔ ایک چیز، ایک بات پوچھی جائے، مجھے افسوس بتاتے ہوئے تکلیف نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر بار یہ پوچھا جاتا ہے بھائی جان برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ پچھلے 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور 20 سال میں 20 دفعہ یہ سوال کیا آپ نے، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھے احتلام ہو گیا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے بندو، آپ کو روزہ رکھتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اور اگر آپ جوان ہیں تو آپ کے والد صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ یعنی ہم ہر بات کو بار بار دہرائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم صرف اور صرف دنوں کے دنوں چیزوں کو پوچھ لیں، بس ٹھیک ہے، اگلی بار پھر آئے پھر پوچھ لیں گے، پھر آئے پھر پوچھ لیں گے۔ تو یہ جو دن آتے ہیں آپ کے پاس پورا نالج ہونا چاہیے، ایک سال ان سارے دنوں کو کلیکٹ کریں، اس کے بارے میں پوری معلومات لیں، اگلی دفعہ جب آئے تو آپ کے پاس پوری اس کی معلومات موجود ہو، آپ علی وجہ البصیرہ دین پر عمل کریں۔ اور اسی طرح رمضان کی تیاری ہے، اور رمضان کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے میں ایک ہی نصیحت کروں گا، اللہ کے واسطے مخلص ہو کے اللہ سے دعا کریں۔ سلف صالحین تو 6 مہینے رمضان کے بعد رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اگلے 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ اگلا رمضان نصیب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب کرے۔ اس سے پہلے آپ مخلص ہو جائیں اس کی تیاری کے لیے، اخلاص کے ساتھ، کیونکہ یہ بڑے نصیبوں کے ساتھ میسر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کرنے جا رہے ہیں اگلی رمضان میں اس کی رجسٹریشن بھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ رمضان کے تینوں عشروں میں ہم 3 پروگرام لانچ کریں گے انشاءاللہ اسی مسجد میں۔ ایک ہوگا عقیدے کے حوالے سے، عقیدہ توحید کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے، کہ ایک بندہ مومن کو توحید کے بارے میں کیا علم ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ پہلے عشرے میں یہ ہوگا۔ دوسرے میں سیرت النبی کی کلاس ہوگی، آپ علیہ السلام کی پوری سیرت کو وہ 10 دنوں کے کلاسز میں ہم کریں گے انشاءاللہ، دوسرے عشرے میں وہ ہوگا۔ اور آخری میں انشاءاللہ رحمان فہم دین شارٹ کورس ہوگا کہ ایک مسلمان کو دین کا کتنا نالج ہونا ضروری ہے، وہ ان ساری کلاسز میں ہوگا۔ ہاں آپ سے مشاورت درکار ہے کہ وقت کون سا رکھا جائے، ایک ہی وقت رکھا جا سکتا ہے کسی کے لیے، مستورات کے لیے اوپر LCD لگی ہوگی، ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ کلاسز ہوں گی۔ کوشش کریں رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں۔ 1 مہینہ ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گزر جائیں گے، اس کے اندر آپ جتنا استقامت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی موجود رہیں گے اور حاضر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم